أكبر الله أكبر. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محترم سامعین حضرات، مغربی تہذیب نے بہت سارے خود ساختہ رسومات، رواجات اور تہواروں کو پیدا کیا. بظاہر تو یہ تہوار کا نام دیتے ہیں، رسم کا نام دیتے ہیں اور خوشی کے اظہار کا نام دیتے ہیں، لیکن پس پردہ اور اس کی آڑ میں یہ فحاشی، عریانی اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوتے ہیں. جو بھی انہوں نے کوئی تہوار پیدا کیا تو اس کی آڑ میں انہوں نے بہت ساری فحاشی پھیلائی، بے حیائی پھیلائی. اور سب سے پہلے اس طرح کی تہواروں سے مغربی معاشرہ متاثر ہوتا ہے، اور پھر چلتے چلتے مسلم معاشرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہاں بے حیائی پیدا ہوتی ہے، عریانی پیدا ہوتی ہے، اور غیرت کا جنازہ نکلتا ہے، اور فحاشی کے اڈے کھلتے ہیں. انہی میں سے ایک 14 فروری کا جو دن ہے، اس میں ایک تہوار منایا جاتا ہے مغربی معاشرے میں، جس کو ویلنٹائن ڈے کا نام یہ دیتے ہیں، یعنی محبت کا دن. اور اس کو یہ منسوب کرتے ہیں، بت پرستوں کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے اور عیسائیت کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہ جو ویلنٹائن تھا یہ بہت بڑا پادری تھا، اور جہاں پر یہ تھا وہاں پر راہبات بھی تھی، تو ان کو کسی راہبہ سے محبت ہو گئی، اور عیسائیت کی روایت کے مطابق کسی راہبہ کو بھی شادی کرنے کی اجازت نہیں، اور کسی پادری کو بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں. اب ان کو آپس میں محبت ہو گئی. محبت کے اظہار کے لیے انہوں نے کوئی راستہ تلاش کیا، لیکن کوئی راستہ نہیں ملا. بالآخر یہ جو پادری تھا، ویلنٹائن تھا، اس نے جھوٹ بولا اور راہبہ کو تسلی دی اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ 14 فروری کو اگر محبت کا اظہار ہو جائے اور جنسی تعلق قائم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. اور پھر 14 فروری کو انہوں نے یہ تہوار منایا، محبت کا اظہار کیا اور جنسی تعلق بھی قائم کیا، اور عیسائیت کے روایت کے مطابق ان کو قتل بھی کیا گیا. لیکن یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے پھر مشہور ہو گیا. اس کی اور بھی کئی وجوہات کتابوں میں لکھی ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے. پھر مغربی معاشروں نے اس کو بڑی محبت کے ساتھ قبول کیا، بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا، اور مغربی معاشروں کے اندر فحاشی اور عریانی پھیل گئی. یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، اس کو محبت کے دن کا نام بھی دیا جاتا ہے. اس دن کیا ہوتا ہے؟ لڑکے اور لڑکیاں یہ جمع ہوتے ہیں اور پھول پیش کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہدایہ کا تبادلہ ہوتا ہے، ہدیہ دیتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں، عطیہ دیتے ہیں، محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ بعض موقعوں پر معانقہ بھی کر جاتے ہیں. تو اس طرح یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس تہوار کو مناتے ہیں. سب سے پہلے تو مغربی معاشرے اس سے متاثر ہوئے، پھر اس کے بعد مسلم معاشرے بھی اس سے متاثر ہوئے. بظاہر تو اس کا نام ہے ویلنٹائن ڈے، لیکن یہ فحاشی ڈے ہے، یہ عریانی ڈے ہے، یہ بے حیائی ڈے ہے. اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ زنا ڈے ہے تو یہ بھی صحیح ہے، اور یہ بے غیرتی ڈے ہے. اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کسی غیر محرم سے مصافحہ کرے، گفتگو کرے، یا کسی شخص کی بہن
کسی غیر محرم سے گفتگو کرے، مصافحہ کرے، یا کسی کی ماں جا کر کسی سے مصافحہ کرے اور محبت کا اظہار کرے کسی غیر محرم کے سامنے، اس سے بڑھ کر بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر اپنی مرضی ہے، پھر جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان جو گناہ سے بچتا ہے حیا کی وجہ سے، جب گناہ کے قریب جاتا ہے، زنا کے قریب جاتا ہے، حرام کے قریب جاتا ہے، اور کبھی جھوٹ بولنے پہ آتا ہے، تو مسلمان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور رب سے حیا کرتے ہوئے وہ گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن جب حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر بے غیرتی رہ جاتی ہے، پھر غیرت ختم ہو جاتی ہے، پھر اپنی ہی بیٹیاں اپنی آنکھوں کے سامنے غیر محرموں سے مصافحہ کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، محبت کا اظہار کرتی ہے، پھول پیش کرتی ہے، لیکن دل میں کسی قسم کی ندامت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ بے حیائی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے۔ تو اب اس غلط اور ناپاک تہوار سے ہمارا ملک پاکستان بھی متاثر ہے۔ یہاں بڑی خوشی سے اس کو منایا جاتا ہے، بعض اسکولوں میں اور بعض کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء اس کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اتنا متاثر، حالانکہ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل ہوا۔ ملک پاکستان جو وجود میں آیا تو اس میں کئی علماء کا خون شامل ہے، اور کئی نیک لوگوں کا، اور کئی مجاہدین اور کئی فوجیوں کا خون شامل ہے، اور اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل ہوا۔ اور اس قسم گندے رسومات اور اس قسم تہواروں کو اگر یہاں منایا جائے تو کس قسم ڈوبنے کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس سے پاک رکھیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ ایک مسلمان خاتون جس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی، قطعاً اس کے لیے ایسی گنجائش نہیں، کوئی اجازت نہیں۔ اگر کفریہ معاشرے یہ کام کرتے ہیں تو ان کی تو اپنی مرضی ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، ان کے لیے صرف یہ دنیا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ دنیا قید خانہ ہے، ہمارے لیے تو آخرت ہے، جنت ہے ہمارے لیے، اور اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں پیدا فرمائی ہے۔ تو ہم نے تو اللہ کو راضی کر کے اور اس کے نبی کو راضی کر کے ہم نے آخرت کی امید رکھنی ہے، اور آخرت کی کامیابی کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس کی اجازت نہیں کہ ایک عورت غیر محرم کے سامنے جا کر اس سے گفتگو کرے بلا ضرورت، اور محبت کا اظہار کرے اور ہدیہ دے، تحفہ دے، قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ اسلام نے تو یہ کہا، جیسے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی آواز بھی سطر میں شامل ہے، اور فقہاء نے کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے اور مردوں کی صفیں بنی ہوئی ہے اور پیچھے عورتوں کی صفیں بنی ہوئی ہے، اور امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو مرد کہے سبحان اللہ تاکہ امام کو پتہ چلے، لیکن اگر مردوں کو یاد نہ رہے اور عورتوں کو ضرورت پڑ جائے تو عورت کو وہاں سبحان اللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ عورت کو پھر حکم یہ ہے شریعت کے اندر کہ اپنے ایک ہاتھ کی پشت کو لے کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارے اور اس سے آواز پیدا کرے تاکہ وہ آواز امام سنے اور امام کو پتہ چلے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عورت یہاں پر اپنی آواز نہ نکالے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو چجائے کہ عورت جا کر کسی غیر محرم کے سامنے محبت کا اظہار کرے، بلکہ ہمیں تو شریعت نے یہ تعلیم دی کہ جب مسلم عورت کسی غیر محرم کے ساتھ بات کرے اور مجبوری ہو تو اپنے لہجے کو صحیح رکھے، اپنے لہجے کو سیدھا رکھے، اپنے لہجے کو سخت رکھے، لہجے میں نرمی پیدا نہ کرے، جاذبیت پیدا نہ کرے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ ہو سکتا ہے کہ جس غیر محرم سے اس کی بات ہو رہی ہے وہ شیطانی اشاروں پہ ناچنے والا ہو، شیطان کا غلام ہو، اور ممکن ہے کہ اس کے نرم لہجے کو اور نرم گفتگو کو سن کر اس کی نیت کہیں خراب ہو جائے۔ اس لیے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ شریعت نے تو یہاں تک کہا
کہ عورت اگر اپنے گھر سے باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلے، اور حدیث میں آتا ہے جو عورت بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، جب سے وہ نکلتی ہے تب سے فرشتے اس پر لعنت شروع کرتے ہیں، اور جب وہ واپس آتی ہے تو اس وقت تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور شریعت نے تو یہ بھی کہا کہ عورت اگر باہر نکلے تو فرمایا علیکن بحافات الطریق، تم پر لازم ہے راستوں کے کناروں پہ چلو، راستے کے درمیان بھی نہیں چلنا۔ عورت کے لیے تو شریعت نے یہ تعلیمات دی ہے، عورت کو تو یہ مقام دیا ہے، اور فرمایا عورت اگر باہر نکلے خوشبو لگا کر نہ نکلے، اور حدیث میں تو یہ فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے فرمایا وہ زانیہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت نکلی صحابہ کے دور میں خوشبو لگا کر، حضرت ابو ہریرہ راستے پہ جا رہے تھے، فرمایا خاتون آپ نے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا ہمارے پیغمبر نے تو اس سے منع فرما دیا۔ جلدی سے وہ عورت گھر گئی اور اس نے وہ کپڑے دوبارہ دھو لیے۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کو سمجھایا جائے اور اس کو سمجھ میں بات بھی آ جائے۔ بعض لوگوں کو اگر سمجھایا جاتا ہے تو ان کو سمجھ میں بات بھی نہیں آتی، تو جب نبی علیہ السلام کی حدیث سامنے آتی ہے اور شریعت کا کوئی حکم سامنے آتا ہے تو مومن من حیث المومن اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں گردن جھکائے اور وہاں لبیک کہے اور فوراً غلطی پر استغفار کرے، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم اس طرح کے غلط رسموں سے اور غلط تہواروں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اپنے معاشرے کے مسلمانوں کو بھی بچائیں، اور اسی طرح پوری کائنات کی فکر ہم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔